كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ایک ایسے گروہ کی پہچان کے بارے میں کہ موجودہ دور میں تو بہت ہی زیادہ، لیکن ایک طویل عرصہ سے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی، مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کا قتل عام کرنا اور مسلمان کو نقصان پہنچانا، یہ گروہ باعث بنتا رہا ان تمام فسادات کا۔ موجودہ دور میں آپ نے نام سنا ہوگا کہ تکفیری گروہ یا تکفیری فرقہ، یہ لوگ کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں اور اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہم مختصر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دین قیامت کے روز ہمارے لیے باعث نجات ہو۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، تکفیر کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہنوں میں یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ تکفیر بمعنی کفر یعنی کافر کسی کو کہنا یا کسی کے متعلق کفر کا اظہار کرنا، تکفیر کا لفظ کفر سے ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ بھی تھوڑا ابہام ہے، اس کو ذرا پہلے ہی واضح ہو جانا چاہیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تکفیری گروہ ہے تو اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ تکفیری گروہ ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں یا ہم اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ان کو تکفیری گروہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو تکفیری گروہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ ان کو تکفیری گروہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو تکفیری گروہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال سے ہی ہمیں بات سمجھ آ جائے گی کہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی مسلمان سے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کافر ہو گیا ہے، اور چونکہ وہ کافر ہو گیا لہذا اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے اوپر حلال ہو گئی۔ اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کا مال چھین سکتے ہیں، اس کی اولاد کو مار سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کسی مسلمان کو کافر کہنے کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ کیا کسی مسلمان کو کافر کہا ہی نہیں جا سکتا، یا اسلام نے یہ راستہ رکھا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات تھوڑی سی آپس میں ٹکراتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو واضح کر دیں گے۔ ایک تو یہ بات بھی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم کسی کو دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، یعنی
کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم کسی کو کافر کہہ ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا میں انشاءاللہ اپنی بات کو واضح کر دوں گا، ایک دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہہ دیا، کیا کہا میں نے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے یہ دروازہ بالکل بند کر دیا ہو کہ آپ کسی مسلمان کو کافر کہہ ہی نہیں سکتے، ایسا بھی نہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی مثال دیں گے۔ کفر کی یہ جو کفر ہے جس کسی مسلمان پر جس کا عائد جس کو کیا جاتا ہے، اس کو علماء اکرام نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے کفر مطلق، عام کفر، ایک ہے کفر مطلق یعنی عام کفر، ایک ہے کفر معین، کسی کو خاص کر کے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا۔ کفر مطلق یعنی عام کفر، آسان کر کے بولتا ہوں، عام کفر کیا ہے؟ عام کفر یہ ہے وہ افعال جن کے کرنے پر شریعت نے یہ کہا ہے کہ ان کے کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، وہ افعال، وہ اعمال، وہ کام جن کے کرنے سے شریعت نے کہا ہے کہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جس نے یہ کام کیا اس نے کفر کیا، اس کو کہتے ہیں کفر مطلق۔ اس میں کسی خاص گروہ یا کسی خاص انسان کو نہیں کہا جاتا کہ تم کافر ہو گئے ہو یا یہ گروہ کافر ہو گیا ہے، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ زید نے اگر اللہ رب العزت کے آیات میں سے کسی آیت کا واضح طور پہ انکار کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ نماز ہوتی ہی نہیں، پڑھنی ہی نہیں چاہیے، دین میں نماز ہے ہی نہیں، یا قرآن کی کسی آیت کا اس نے واضح انکار کر دیا، تو ہم کیا کہیں گے کہ دین اسلام کی کسی بھی رکن کا واضح انکار کر دینا یا قرآن مجید کی آیات میں سے کسی آیت کا سرے سے انکار کر دینا یہ کفریہ عمل ہے جس کا ارتکاب زید نے کیا ہے، ہم یہ کہیں گے۔ اس سے ایک سٹیپ آگے جائیے، کفر معین کیا ہے؟ خاص کسی کو، کسی گروہ یا کسی فرد کو خاص کر کے کہنا کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کفریہ کام ہے تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، لیکن غلطی کہاں پر ہے؟ غلطی یہاں پر ہے کہ وہ فتویٰ میں یا آپ یا کوئی عام فرد نہیں لگا سکتا، بلکہ وہ فتویٰ راسخ العلم، وہ لوگ، وہ علماء جو استاد العلماء یعنی علماء کے بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور حکومتی سطح پر ان کو ایک مقام اور حیثیت حاصل ہے، وہ اس شخص کے بیانات یا اس شخص کے کردار یا اس شخص کے الفاظ پر پوری تحقیق کرنے کے بعد یہ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ کافر ہے۔ اس کی بہترین مثال موجودہ دور میں مرزا غلام احمد قادیانی ہے، مردئی اس کی مثال، مسلمان ہوئے تھے نا وہ، لیکن محقق علماء نے اور جید علماء اکرام نے تحقیق کر کے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اگرچہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن ان کے عقائد کفر والے ہیں، لہذا حکومتی سطح کے اوپر قانونی طور پر ان کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں جو تحریک آزادی ہند ہے، یعنی ہندوستان جس وقت انگریزوں کے ماتحت تھا،
اس وقت صرف قائد اعظم محمد علی جناح نے ہی پاکستان بنانے کی یا مسلمانوں کا الگ ملک بنانے کی کوشش نہیں کی. بہت سی تحریکیں تھیں جو آزادی ہند کے نام سے یا مسلمانوں کا الگ جو ملک بنانے کے نام سے بہت سی تحریکیں جو ہیں وہ اٹھی، جن میں علماء اکرام، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی شامل تھے، بڑے مسلمان شامل تھے. ان کے دونوں کے درمیان ایک گہرا اختلاف بھی تھا. یعنی قائد اعظم کی تحریک اور جو دیگر آزادی کی تحریکیں تھیں ان کے درمیان ایک اختلاف بھی تھا، لیکن وہ اختلاف جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اختلاف کیا تھا. قائد اعظم سے جس وقت اس کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ جو دیگر آزادی ہند کی تحریکیں ہیں یا مسلمانوں کی، ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے، یا آپ ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے یا وہ آپ کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے، تو انہوں نے یہ بات بڑے واضح انداز میں بیان کی تھی کہ میرا راستہ قانونی راستہ ہے اور ان کا راستہ غیر قانونی راستہ ہے. یعنی جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں. قائد اعظم کی تحریک کا فرق یہ تھا کہ انہوں نے انگریزوں کے قوانین کے مطابق ان کے ساتھ فائٹ کی، ان کے ساتھ لڑائی کی، جبکہ دوسری تحریکیں بغاوت کی شکل تھی جن کو کچل دیا گیا تھا. تو یہ بات بڑی ایک کامن ہے جس کو عام طور پہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ہر میرے جیسا آپ جیسا اٹھ کے کہنا شروع کر دے نہیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں. جس طرح آپ کے سامنے اگر کسی نے چوری کی ہو، آپ کو پتا بھی ہو کہ یہ چور ہے، اس کے باوجود آپ کو اسلام یہ اختیار نہیں دیتا کہ آپ اس کو خود پکڑیں اور پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دیں. کیوں؟ کہ جی مجھے پتا ہے یہ چور ہے اور اس نے چوری کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے. کیونکہ یہ معاملہ حاکم وقت کا، قاضی الوقت کا، اور جس معاشرے میں اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں ان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہوتا ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. ایک تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ دو مختلف اقسام ہیں، اور اس میں بھی یہ کام جید علماء کا ہے اور خاص لوگوں کا قانونی سطح کے اوپر ہے. اب آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. یہ کفر بسا اوقات کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ کیا ہر شخص کے بارے میں اپنے طور پر یہ گمان کر لینا کہ یہ کافر ہے یا یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، کیا یہ درست عمل ہے؟ نہیں، کیونکہ اس بارے میں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی، مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. یہ بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں تو یہ کفر اسی پر پلٹتا ہے. یعنی یہ بڑی سخت وعید ہے اس بارے میں کہ کسی کو کافر کہنے سے پہلے یا کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے انسان کو 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے اور غور و فکر سے کام لینا چاہیے. عام انسان کا تو خیر یہ کام ہی نہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. اور پھر یہ بات بھی مد نظر رہے کہ تکفیری گروہ کا ایک یہ بھی غلطی ہے کہ جب اپنے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فلاں کافر ہے تو پھر انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اب اس کو ہر حالت میں قتل کرنا جائز ہو گیا. اسلام ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، اسلام تو یہ کہتا ہے جنگ میں، یعنی جس میں آپ نے مخالف کو مارنا ہی ہوتا ہے. عام حالات کی تو بات ہی نہیں. عام حالات میں تو آپ کسی ذمی کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی ہندو کو جو آپ کے معاشرے میں ذمی ہے، اقلیت میں ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، راہ جاتے کو قتل نہیں کر سکتے. ہاں، جنگ میں بھی اسلام کہتا ہے، یہ تو مشہور آپ نے سنا ہوگا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا. کیا صرف اتنا نہیں، اس سے بھی آگے اس نوجوان کو بھی
اس تندرست جوان کو بھی اسلامی افواج کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے جو ان کے ساتھ باہر نکل کے جنگ نہیں کرتا، اپنے گھر میں امن سے بیٹھا ہے، وہ نہیں لڑنے کے لیے نکلتا، وہ نہیں لڑنا چاہتا مسلمانوں کے ساتھ. یہ حکم نہیں کہ گھروں سے نکال کر جوانوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی قتل کرو. جو نہیں لڑنا چاہتا اس کے لیے امن ہے. ہاں جو لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آتا ہے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے اور اس کو قتل کرنا ہوتا ہے. اسلام نے کسی مسلمان کی ہی نہیں بلکہ انسان اور انسانیت کی قدر کی ہے، اور انسان کی جان کا جو ہے وہ احترام اسلام نے کیا ہے. اگر یہ احترام نہ ہوتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت یہ پیشکش کی گئی کہ آپ کا انتقام لینے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیج دیا ہے، آپ اپنے لبوں سے اجازت دے دیں، ہم طائف کے پہاڑوں کو ملا دیں گے اور دنیا میں طائف نام کی بستی کا وجود نہیں رہے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے کوئی اللہ کا نام لینے والا پیدا ہو جائے گا. اور آج دنیا جانتی ہے کہ طائف مسلمانوں کی بستی شمار ہوتی ہے، کافروں کی بستی شمار نہیں ہوتی. کیا معنی کہ ایسے ہی بغیر وجہ کے اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ قتل و غارت کا بازار جو ہے وہ گرم کریں. پھر اس کے بعد یہ بات بھی دیکھنی ضروری ہے کہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ خدشہ ہے، چند بنیادی باتیں ہم ذکر کر دیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں انسان کو آسانی رہتی ہے. بسا اوقات دیکھنا پڑتا ہے کہ کفر کرنے والا کیا اعتقاداً جان بوجھ کر کفریہ کام یا کفریہ عمل کر رہا ہے، یا اس کو خود بھی علم نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جو کام وہ کر رہا ہے اسلام میں وہ کفر ہے. اگر اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس نے کوئی کلمہ یا کوئی کام ایسا کلمہ زبان سے نکال دیا یا کوئی کام ایسا کر دیا جو اسلام کی نگاہ میں کفریہ تھا، لیکن اس بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اسلام کی نظر میں یہ کام کیا تھا، تو آپ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس امت کے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میری امت پر سے دو چیزوں کو معاف کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ الخطا والنسیان، غلطی سے کوئی کام کر لینا یا کسی کام کے کرنے کا بھول جانا. نماز پڑھنا بھول ہی گیا، یاد ہی نہیں رہا، نماز پڑھنا بالکل بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا، تو جب یاد آئے گا اسی وقت وہ پڑھ لے گا، وہ مجرم نہیں ہوگا. یہ ایک احسان ہے اس امت کے اوپر. تو اگر کسی نے غلطی سے کر دیا تو فوراً اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا قانون جو ہے وہ نافذ نہیں کر سکتے. اور وہ روایت مشہور اس بارے میں بہت سی روایات ہیں اس بارے میں. ایک وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے جس کی سواری کھو گئی اور زادرہ بھی اس کے اوپر تھا، جب اس کی سواری ملی تو وہ اللہ رب العزت کو خوشی میں کہنے لگ گیا، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یہ الفاظ کیا ہیں؟ کفریہ ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں، لیکن چونکہ وہ غلط یعنی بھولے سے کہہ رہا تھا، اس کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوا. اور وہ مشہور مثال بخاری کی کہ جو ایک شخص نے کہا کہ جب میں مر جاؤں اپنے بچوں کو کہا تو مجھے جلا دینا، میری راکھ کو آندھی میں اڑا دینا، آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دینا. تو اللہ رب العزت نے جب اس کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ یہ سب کچھ تو نے کیوں کیا، اس نے کہا یا اللہ تیرے خوف سے، تیری خشیت سے میں نے یہ کام کیا. اس کو اللہ رب العزت نے معاف کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ غلطی پر تھا، اس کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ یہ کیا کام کر رہا ہے، اس کو یہ یقین نہیں تھا، اس کو یہ اندازہ نہیں تھا
کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ میری راہ کو بھی اس طرح سے جمع کرنے کے اوپر قادر ہے. اللہ کو مانتا تھا, اعتقاد تھا اللہ کی ذات پر, لیکن غلطی کھا گیا, اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا. تو شریعت میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کی غلطی, انسان کے نسیان سے درگزر فرما دیتے ہیں. دوسری چیز جس کو علماء نے بیان کیا کہ اس کا کفر جو ہے وہ جبری نہ ہو, یعنی اس نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکالا تو ہو, لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اس کے پیچھے اس کو کوئی جان کا خطرہ تو نہیں تھا. اگر اس نے کوئی کلمہ اپنی زبان سے کفریہ اس لیے نکال دیا کہ اس کو جان کا خطرہ تھا, کسی نے اس کو کہا تھا کہ یہ کلمہ کہو نہیں تو تمہیں مار دوں گا, جان بچانے کے لیے اگر اس نے کوئی کفریہ کلمہ نکال بھی دیا یا کچھ لکھ دیا یا کوئی ایسا کام کفریہ کر دیا تو وہ کافر نہیں ہو جاتا. اس کی مشہور مثال مسیلمہ کذاب کے فتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابی اس کے ہاتھ آ گئے. اس نے کہا بھائی میری نبوت کا اقرار کرو اور نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا انکار کرو. اگر نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کروں گا, اور وہ بھی اس طرح کہ تمہارے اعضاء کو بھی کاٹ دوں گا, تمہیں مسلح کر دوں گا. دونوں صحابہ کہنے لگے نہیں کر دو جو ہوتا ہے تم سے. لیکن جب اس نے پھر ایک صحابی کو پکڑا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا, یعنی بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا, تو یہ ایسا دردناک منظر ایک دوسرے صحابی کے سامنے ان کے دوست کے ساتھ کیا گیا, تو انہوں نے پھر مسیلمہ کذاب کی بات مان لی. یعنی پہلے تو تھے لیکن یہ شدید جو دیکھا انہوں نے منظر تو مان لی. اب جب اس نے بھی پھر جب مان لی تو اس نے آزاد کر دیا. تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا ماجرا بیان کیا اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کہہ دیا ہے, یہ کفریہ کلمہ اس کی نبوت کا اقرار میں نے کر لیا ہے اپنی زبان سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ فرمایا میں دل سے مانتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں آپ کو سچا نبی مانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مسلمان ہو, تم مومن ہو, تمہارے بھائی نے عزیمت پر عمل کر لیا اور تم نے رخصت پر عمل کیا. اس نے عظیم کام کر دکھایا, جان چلی گئی اس کی, لیکن شریعت نے رخصت دی ہے اور تم نے ایک رخصت سے فائدہ اٹھا لیا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی مجبور تو نہیں ہے بیچارہ. اور یہ جو تیسرا پوائنٹ اب میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بڑا اہم پوائنٹ, یہ بڑے نقطے کی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس بر صغیر کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس نقطہ کو ہر مسلمان کو ضرور سمجھنا چاہیے. اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم آپسی فسادات اور یہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے جڑنے سے ہم بچ جائیں گے. آخرت کا معاملہ ہر انسان کا فردن وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. پند و نصائح کرنا وہ آپ کے ذمہ ہے, جبرن تو آپ کسی کو اپنے پیچھے نہیں لگا سکتے. جو علماء کرام نے یہ تیسری قسم بیان کی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس سے کسی ایسے کام کا ارتکاب ہوا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شرک کیا یا اس سے واقعتاً کوئی شرکیہ کام کا ارتکاب ہوا ہے, وہ اپنے علم کی بنیاد پر قرآن و سنت کے نصوص سے اس کی تعویل کرنے والا نہ ہو. بات سمجھنے کی ہے. کیا کہا میں نے؟ کسی آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شرکیہ کام کر رہا ہے یا کوئی ایسا کام اس نے کیا
جو قرآن و سنت کی روشنی میں کفریہ عمل کہلاتا ہے، لیکن اس کو غلطی لگ گئی، اس نے نیت اس کی کیا ہے یہ اللہ جانے اور وہ جانے، ہم نے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ اس کام کی دلیل قرآن و حدیث سے دیتا ہے، اور وہ اپنی ایک تعویل کرتا ہے جو کہ شریعت کے نصوص کے اگرچہ خلاف ہے، لیکن اس نے وہ تعویل کی، وہ جانے اور اللہ جانے، ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تعویل کیا ہے؟ تعویل کیا ہے؟ کسی بھی قرآنی آیت کا یا حدیث کا واضح معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لینا۔ یہ ایک آسان فہم بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ مثال کے طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو، یعنی آپ کے روضہ کو عید گاہ نہ بناؤ، عید نہ بنا لینا، جس طرح تم سے پہلے، وضاحت احادیث میں موجود، جس طرح تم سے پہلے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو خوشی کا، عید بمعنی خوشی، عید بمعنی خوشی، جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو ایک عید کا دن بنا لیا، عید کا سما بنا لیا کہ ان پر وہ میلے اور ان پر ایک خوشی کا سما کرتے تھے، اس طرح میرے ساتھ آئے۔ اب حدیث واضح ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ہم کسی مسلمان کو کہتے ہیں کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی روزہ کے بارے میں بھی یہ کہا ہے، تو جو دوسری قبریں ہیں ان کے اوپر اس طرح میلے کرنا یا ان کے اوپر اس طرح جشن کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ یہ کام تو یہود و نصارہ نے کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، آپ کو اصل میں بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل یہ بتایا ہے کہ جس طرح عید سال بعد آتی ہے، جس طرح عید خوشی سال بعد آتی ہے، اس طرح میرے روزہ پر سال بعد نہ آیا کرو بلکہ زیادہ زیادہ آیا کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک معنی ہے نا، حدیث کا ایک معنی ہے، حدیث کے معنی کی تعویل ہے۔ اب اس نے اس حدیث سے ہی یہ بات نکال لی کہ بھائی آپ کو اصل میں معنی سمجھ میں نہیں آیا، اصل معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی زیارت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، جس طرح سال بعد خوشی مناتے ہو، سال میں ایک خوشی آتی ہے مناتے ہو، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے ساتھ نہیں کرنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تعویل ہے، یہ تعویل، اس کی بہت سی مثالیں ہیں موجودہ معاشرے کے اندر۔ جو آپ کو یہ افعال نظر آ رہے ہیں شرکیہ اور بدعت والے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ دو ٹوک کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جاننے والے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی واضح آیات سورہ انعام آیت نمبر 60 میں واضح طور پہ موجود ہے، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ قرآن و حدیث سے ہی دلائل لے لیتے ہیں، تعویلیں کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں اللہ کے بتانے پر بتائی ہیں، وہ ان کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو غیب بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جانتے تھے تو بتایا ہے نا بھائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعویل کرتے ہیں وہ لوگ، اور قرآن و حدیث سے ہی اپنے مراد کے معنی لے لیتے۔ جو شخص تعویل کرتا ہے یا اپنی مرضی کے معنی مراد لے لیتا ہے، بات سمجھانا یہ مقصد ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔
آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس نے غلط تعویل کر کے ایک شرکیہ کام کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا اسلام نے اس کام سے منع کیا ہے، یا احادیث میں یہ کام اس طرح ہے. یہ سب باتیں آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے. ایک راستے کے ذریعے سے تھوڑا سا بیچ میں نرم پہلو لچک رکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہے. یہ جو تیسری قسم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ دور کے اندر، بر صغیر کے اندر اسپیشلی ہمارے اس خطہ کے اندر یہ بہت عام ہے. اب کوئی تعویل غلط کرتا ہے تو یہ تو اس کا معاملہ ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے یا اسے واقعتاً غلطی لگ گئی ہے سمجھنے کے اندر. تو یہ وہ تین بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کفر کسی کا جانچنا پرکھنا ہو تو ان تین باتوں کو بھی ملحوظ خاطر مد نظر رکھنا چاہیے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ گروہ کام کر رہا ہے، کیا وہ صحیح کر رہا ہے یا وہ غلط کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں خود بھی آگاہ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی، نوجوان بچوں کو بھی اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ اسلام کسی کو کافر کہنے کے بارے میں کیا سختی رکھتا ہے. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا یا کسی مسلمان کا مال لوٹنا اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. میں اپنی گفتگو کا نبے لباب اور خلاصہ وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑے فساد کا باعث بننے والا گروہ تکفیری گروہ. جب ہم تکفیری کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان کو کافر کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی غلطی، یعنی کبیرہ گناہ اگر کسی سے مسلمان سے ہو جائے تو اس کے لیے توبہ ہے، توبہ کرے مسلمان، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں، یا اس کی حد ہے، حدود ہیں، اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے. اور جب وہ کافر ہو گئے تو پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جان و مال اور ان کی اولاد ہمارے لیے حلال ہو گئی. اسلام اس بارے میں ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کا قتل، چاہے وہ ذمی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اس کا قتل جائز نہیں ہے بغیر وجہ کے. جنگ میں بھی اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ صرف اسی کو قتل کیا جاتا ہے جو جنگ و جدال کے لیے آپ کے مد مقابل آ کر کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں بھی بہت سی قواعد ہیں. پھر کفر کے بارے میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کی کہ کفر کی دو اقسام علماء نے بیان کی ہیں، ایک کفر مطلق اور ایک کفر معین. کفر مطلق یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں کوئی کام جس کو شریعت نے کفر، جس کے کرنے والے کو شریعت نے کفر قرار دیا ہو، اگر کوئی شخص وہ کام کرتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ فلاں جو ہے اس نے کفریہ کام کیا، یا یہ کام کفریہ ہے اور اس کا کرنے والا جو ہے اس نے ایک کفریہ کام کیا. اس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے وہ اسلام کی نگاہ میں کفریہ ہو بھی. یہ نہ ہو کہ وہ کام کفریہ اسلام نے کہا ہی نہ ہو اور اس کا کرنے والا آپ سمجھیں، مثلا کسی نے کسی کو گالی ہی دے دی، آپ کہیں اس نے کفریہ ہی کام کیا ہے، چلو یہ کافر ہو گیا. یہ کام محققین کا ہے. بہرحال وہ کام کفریہ بھی تو ہو. دوسری مثال آپ کے سامنے کفر کی رکھی، کفر معین، کسی خاص گروہ اور کسی خاص شخص کو کافر قرار دینا. کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، اسلام میں یہ جائز ہے، لیکن یہ کام میرا آپ کا نہیں ہے. یہ قانونی حیثیت کا کام ہے، قاضی الوقت کا کام ہے، جید علماء کا کام ہے کہ وہ تحقیق کریں کسی گروہ کے بارے میں اور کسی شخص کے بارے میں، اور پھر اس کو وہ کافر قرار دیں. اور اس کی مشہور مثال بھی میں نے آپ کے سامنے موجودہ دور سے غلام احمد قادیانی کی آپ کے سامنے رکھ دی. کفر کو جانچنے کے بارے میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں گوش گزار کی. اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ایسا جملہ کہنے والا یا ایسی بات کہنے والا وہ خود غلطی پر نہ ہو، یعنی اس کو
بھول کر اس نے یہ جملہ نہ کہہ دیا ہو یا اس سے کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو. اگر غلطی سے کہہ دیا، بھولے سے کہہ دیا، اس کو خود بھی نہیں پتا تھا اس نے کیا کہہ دیا، تو اس امت پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے. دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اس نے یہ کلمات جبرن نہ کہے ہوں. مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یعنی جبرن اس نے یہ کلمات نہ کہے ہوں، بہوش و حواس اور اپنے پوری اختیار کے ساتھ اس نے یہ کلمات کہے ہوں. تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ وہ اپنے طور پر قرآن و حدیث کے نصوص سے تعویل کر کے ان کے جواز کا قائل نہ ہو، یعنی تعویلی معنی مراد لے کر ہی وہ ان سے دلائل رکھنے والا نہ ہو. اگر کوئی ایسی تعویلی معنی مراد دیتا ہے تو غلطی تو اپنی جگہ اس کی، مگر ہم اس کو کافر کہنے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.